اچھا آج پہلے جو ہمارے کراچی سے جو لڑکیوں میں جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہے یہ کون ہے؟ آج کی ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہے دعا جعفری، تعلق ہے ان کا کراچی سے، اور پہلے چل کے ہم ان کا پیکج دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان سے نام معروف کہتی تو پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں دعا جعفری، جو کہ تعلق رکھتی ہیں کراچی سے۔ دعا سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں اور بتاتی ہیں کہ نعت خوانی کا بچپن ہی سے شوق رکھتی ہیں۔ نعت خوانی کا شوق دعا کے اندر اپنے بھائی سے منتقل ہوا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی اور ان کی والدہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام دعا جعفری ہے اور میں سیکنڈ ایئر کی طالب علم ہوں، اور میں بچپن سے نعت خوانی کا شوق رکھتی ہوں۔ میرے بھائی نے اور میری ماما نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی سے یہ شوق مجھے منتقل ہوا کہ میں اپنے بھائی کو سنتی رہی، پھر میں نے یہ خود میں منتقل کیا، اور میں تب سے ہی ان کی وجہ سے یہ نعت خوانی کر رہی ہوں، اور میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خورشید احمد کو فالو کرتی ہوں۔ دعا کی والدہ سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ انہی کی بیٹی بنے سما کی آواز۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری بیٹی جو ہے بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میری بیٹی ہی بنے گی بنو سما کی آواز۔ دعا کے بھائی بھی دعا گو ہیں کہ وہی بنے سما کی آواز۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا بنو سما کی آواز میں کافی آگے جائیں، کیونکہ دعا کا کانفیڈنس اور دعا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے منقبت اور نعت میں، بلکہ ہر چیز میں، اور دعا یہی ہے کہ دعا بہت بنو سما کی آواز بنے۔ آئیے چل کے سنتے ہیں دعا جعفری کی نعت۔ انشاءاللہ میں ہی بنوں گی بنو سما کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 07۔ تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل چلا یا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی فصیح بھائی، اچھا ایک کیونکہ کل جو یہاں پہ میل کنٹیسٹنٹ تھے انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور آپ ان کے بے وقتوں کی آپ بابت تصحیح کر رہے تھے، تو وہ پھر انہوں نے پڑھا تو صحیح ہے، لیکن ایک کلام کو اتنا ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ گائکی کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی جو ادائیگی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو بھی چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکے ہوں، وہ گائکی کو سمجھ رہے ہیں کہ جتنا ہم زیادہ گائکی کے اندر جائیں گے اتنی اچھی ہم پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے،
تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو کلام پڑھے جا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی کلام پڑھیں وہ. آپ نے ویسے کل کا شو دیکھا تھا؟ اچھا کل آپ نے کل میرا شو دیکھا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بلال بھائی. میں تھوڑا سا اس بارے میں اور طرح سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں اس نے گائیکی کی طرف اتنا زور نہیں دیا, لیکن اس نے جب الاپ اٹھایا ہے تو وہ اس نے بڑا, مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا اس نے ملا کر کیا ہے. اس میں ایسا نہیں لگا کہ اس نے راگ کی طرف کوئی اس کا رجحان کیا ہے. میں نے مجموعی طور پہ بات کی کہ مجموعی طور پہ یہ تاثر یہ جا رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اس بچی نے مجھے لگتا ہے کہ بڑا سمجھ کے پڑھا ہے, کیونکہ اس نے جس انداز سے فرش کو قائم کیا ہے اپنے پڑھنے میں اور وہ جو جھکاؤ لائی ہے اپنے سر میں, مجھے تو وہ جگہ بہت اچھی لگی کہ اس نے سمجھ کے بنائی ہے اور سوچ بوجھ کے بنائی ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا. ادائیگی تو اچھی تھی, بہت ادائیگی اچھی. جیسے میں اگر کل کے بھائی کو دیکھوں تو ان میں لفظوں میں وہ ادائیگی نہیں تھی, آج فیل نہیں تھی. ادائیگی اچھی ہے. اس کی بڑی جدا پن اس کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس نے باقاعدہ سیکھا ہے اور اپنے آپ کو سن کے پڑھ رہی ہے, جو کہ بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا آپ نے کمال ہے. کبھی نہیں سیکھا؟ اچھا یہ کان پہ انگلی کیوں رکھتے ہو آپ؟ وہ شاید سانس رک رہی تھی میری, اس لیے. کیا ہوتا ہے؟ سانس رک رہی تیز ہو رہی تھی. وہ نروسنس تو آپ کی نظر آ رہی تھی, لیکن بیٹا آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا, بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی جیوری ممبرس. یہ تو یہ کلام بہت ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے والا کلام ہے. یہ ایک تو بہت بھاگ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی جگہیں پوری پراپر نہیں لگ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو جو کلام انہوں نے نبھانا تھا وہ اس طرح میرے خیال سے تو نہیں نبھا پائے. اچھا آپ کو لگا نہیں؟ نہیں سلمان, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بچے اپنی طرف سے پوری, میری بہن نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے نبھانے کی, اور یہاں میرے ججز سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اساتذہ کرام. آئی تھنک اس نے اپنی کوشش کی ہے. پہلی پرفارمنس جب آپ کہیں لائیو دیتے ہیں کسی جگہ تو ایک پریشر ہوتا ہے جس میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. نہیں, بات ہو رہی ہے نبھانے کی. جو نہیں, میرے خیال میں نبھایا بھی اچھے سے. بالکل نبھایا ہے, لیکن جو ایک نبھانا چاہیے. سلمان میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ ویسا انہوں نے سلمان بڑے سخت چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ اساتذہ کے پڑھنے میں اور بچوں کے طالب علم کے پڑھنے میں, میں جو پڑھوں گا اور جو فصیح بھائی پڑھیں گے استاد, وہ فرق الگ دکھے گا اس میں. تو اگر ہم اس بچے سے جو ایک نیا پہلی دفعہ اسکرین پر آ رہا ہے اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 100% ایسا دے کہ جیسا کسی استاد نے پڑھا ہے, تو ایسے بہت کم بچے ملیں گے. پھر آپ کو ٹیلنٹ آگے لے جانے کا موقع نہیں ملے گا, پھر آگے آپ بچوں کو نہیں لا سکیں گے ٹیلنٹ کو. نہیں تو جب آپ کوئی نعت پڑھیں گے تو اس کو اچھی طرح آپ نبھا تو پائیں. لیکن اچھا نبھایا. اب تو یہ ووٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہم کسی کو ہم ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتے. عوام پہ چھوڑیں گے, عوام پہ چھوڑ دیں. مارو کو تو بولنے نہیں دیا. جی مارو. میں کہہ رہی ہوں انہوں نے بہت اچھا پڑھا, نبھایا, لیکن اس کلام کی خوبصورتی ہے کہ اس کو تحمل سے پڑھنا. تبھی معروف نے پہلے اشارہ کیا کہ تھوڑا سا, میں نے اشارے کری تھی کہ آرام آرام سے پڑھا. نہیں, انہوں نے آرام سے پڑھا, تحمل سے پڑھا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. معروف کو بولنے نہیں دیتے. یہ دونوں جب پڑھ رہے ہو تو معروف کو یہ کلام میں شامل بھی نہیں ہونے دیتے. یہ بھی بات اپنی جگہ بڑی سچ ہے. جو بچہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ادائیگی کو سمجھ رہا ہے تو ہلکی پھلکی جو اس کے ساتھ ہے معاملات. میں دیکھ رہا تھا ججز کو, وہ بھی اپنے ہاتھ سے اس کو تحمل دے رہے تھے, لیکن اس نے بڑا سنبھل کے پڑھا ہے. بہت اچھی ادائیگی کی ہے, بہت پیارا پڑھا ہے. اچھا جی, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دعا جعفری بنے بنو سما کی آواز تو BSKA لکھیے, ساتھ میں اسپیس دیجیے 007 جو کہ ان کے ID کوڈ ہے, اس کو لکھ بھیجیے 8126 پر. دعا آپ نے بہت اچھا پڑھا, میری طرف سے تو سارے نمبر آپ کے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا.